الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعزائي المشاهدين، في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن علاج الذنوب من المحاضرة الأتارية، وطبعا اسم سلسلتنا هذا المحاضرة الأتارية. حديثنا اليوم عن أسباب سوء الخاتمة. تقاربوا واجلسوا على الركب لو يمكنكم، فإن تتعبوا فاجلسوا على ما تشاءون واستمعوا البيان. حكي أن رجلا رأى في المنام شخصا واحدا وعلى رأسه قذنسوة المجوس، فسأله وقال: بماذا؟ قال: إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم أصلي عليه فصلبني الله الإيمان والمعرفة. نعوذ بالله من ذلك. أيها الإخوة المسلمون والمشاهدين الكرام، إن المعاصي من الأسباب المؤدية إلى سوء الخاتمة، ولكن اعلموا أن من رأى في المنام رجلا يقول سلبني الله الإيمان والمعرفة فلا يحكم عليه بالكفر. نعم، هذه مسألة شرعية لكي لا يأتي وسوسة في قلوبنا، لأن منام غير النبي ليس بحجة شرعا. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے اس سلسلے المحاضرۃ الاتاریہ میں ہم بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس العطار القادری الربوی حفظہ اللہ کے بیانات عربی زبان میں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا خلاصہ اردو میں بھی سنتے ہیں. آج ہمارے سلسلے کا نام یعنی امیر علیہ سنت کا بیان برے خاتمے کے اسباب ہیں. آئیے اس کا خلاصہ بھی سنتے ہیں. اگرچہ ہم نے اس رسالے کو پڑھا ہوا ہو یا اس بیان کو سنا ہوا ہو، آئیے ایک مرتبہ پھر اس انداز سے سنیں کہ پہلے ہم نے کبھی یہ سنا ہی نہ ہو، تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل ہو سکے. منقول ہے کہ ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا، تو اس کا سبب پوچھا. اس نے جواب دیا: جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا، میں درود شریف نہ پڑھتا. اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیا گیا. بیٹے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے گناہوں کی نحوست کس قدر بھیانک ہے کہ اس کے سبب موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو رہا ہو کہ یہ خواب میں ذکر کیا گیا ہے کہ خواب آیا، خواب میں دیکھا گیا کہ مجوسیوں کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان اور معرفت سلب کر لی ہے. ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ پیدا ہو کہ جس کے متعلق یہ خواب آیا تو کیا ہم اس کو کافر ہونے کا حکم دیں گے، ہم اس کو کافر کہیں گے یا نہیں. آئیے اس کے متعلق امیر علیہ سنت کی وضاحت سنتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ کسی کے بارے میں برا خواب دیکھنا بے شک باعث تشویش ہے، تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں، اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا. نیز مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے یا خود مرنے والے مسلمان کا خواب میں اپنے ایمان کے سلب یعنی برباد ہونے کی خبر دینے سے بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. اعزائي المشاهدين، قال العلماء الكرام: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون فرضا في العمر مرة، وتجب في كل مجلس مرة،
وإن تكرر ذكره صلى الله عليه وآله وسلم ويندب تكرار الصلاة في المجلس الواحد كلما جرى ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي للمسلم أن يلزم نفسه تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر عملا بظاهر الأحاديث، ولا يحرم نفسه الثواب والأجر. وإذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي أن يصلي عليه ولا يستعمل حرف الصاد أو صلعم رمزا لكلمة صلى الله عليه وآله وسلم، بل يكتب صلى الله عليه وآله وسلم كاملا. فقد قال العلامة الطحطاوي رحمه الله تعالى: يكره الرمز بالصلاة والترضي بالكتابة، بل يكتب ذلك كله بكماله. فينبغي أن يعمل بالأسباب التي توصل إلى حسن الخاتمة، ويبتعد عن جميع الأسباب التي تنشأ عنها سوء الخاتمة. وقال بعض العلماء: الأسباب المقتضية لسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى 4: التهاون بالصلاة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأذى المسلمين. فمن المؤسف أن نجد من المسلمين اليوم من لا يقيمون الصلاة ولا يحافظون عليها ولا يصلون مع الجماعة ولا يأتون بشروطها وأركانها وواجباتها، ولا يبالون بالطهارة، ولا يصلون في الوقت، ولا يطمئنون في القيام والقعود والركوع والسجود، مع الأسف الشديد. ونجد من المسلمين اليوم من ينغمسون في شرب الخمر وعقوق الوالدين وتحزينهما ونهرهما وزجرهما والتضجر من أوامرهما وتقطيب الجبين أمامهما والنظر إليهما شزرا والإشاحة بالوجه عنهما وقلة الاعتداد برأيهما وإثارة المشكلات أمامهما. ونجد من المسلمين اليوم من ينهمكون انهماك الغافل في التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وإزهاق نفوسهم ظلما وعدوانا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے متعلق امیر اہل سنت بہت ہی پیاری وضاحت ارشاد فرماتے ہیں، اور ہماری اس خطا کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم درود پاک لکھنے کا جب ہمیں موقع ملتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، لیکن ہم خطا کیا کرتے ہیں؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنیں۔ اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے، ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر نام اقدس لیا یا سنا تو درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے۔ نام اقدس لکھے تو درود شریف ضرور لکھے، کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود لکھنا واجب ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ صفوں کے صفے کالے کرتے ہیں، پینٹنگوں میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ٹائپنگ میں اتنی محنت خرچ ہوتی ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن جب درود پاک پڑھنے کا موقع آتا ہے یا لکھنے کا موقع آتا ہے تو اس میں ہم کوتاہی کر بیٹھتے ہیں۔ اکثر لوگ آج کل درود شریف یعنی مکمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کے بدلے سلام، عین میم یا صاد یا عین لکھتے ہیں۔ یہ ناجائز و سخت حرام ہے۔ یوں ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ ریزاد، رحمت اللہ تعالی عنہ کی جگہ راحہ لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے۔ اللہ عز و جل کا اسم مبارک لکھ کر اس پر جیم نہ لکھا کریں، عز و جل یا جل جلالہ پورا لکھیے۔
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعزائي المشاهدين، أيها الإخوة المسلمون، اجتهدوا وشمروا وبادروا بالأعمال الصالحة واستغفروا لذنوبكم وارجعوا إلى ربكم وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. فإن التوبة في اللغة الرجوع إلى الله تعالى وأركانها ثلاثة كما سمعنا هذه الأركان في الحلقات السابقة. لا بد منها، هذه الأركان الثلاثة لا بد منها حتى تصح التوبة. الندم على ما عمل من السيئات، الندم توبة، الندم ضروري. وترك المعصية في الحال فورا بالفور. والثالث والعزم على أن لا يعود إلى مثلها. وبهذا القدر تتم التوبة إلا في الفرائض التي يجب قضاؤها، فتحتاج التوبة فيها إلى القضاء. وينبغي للمسلم أن يتوب إلى الله تعالى برد المظالم إلى أهلها وقضاء الديون وإرضاء الخصوم، ويجتنب الأسباب التي تفضي إلى سوء الخاتمة، ويحترز من المعاصي لأن المعاصي بريد الكفر. جی ہاں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمت کیجئے، آگے بڑھیے، کوشش کیجئے، نیک عمل کی طرف دوڑیے. ابھی جو آپ نے حکایت سنی، اس میں نام اقدس پر درود شریف نہ پڑھنے والے شخص کے خاتمے کے متعلق دیکھے جانے والے تشویشناک خواب کا بیان ہے. ہمیں اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈر جانا چاہیے اور درود شریف پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. آج سے پہلے ہو سکتا ہے بارہا ایسا ہوا ہو کہ ہم نے نام اقدس سن کر یا بول کر درود شریف نہ پڑھا ہو، کیونکہ یہ رعایت موجود ہے کہ اگر اس وقت نہ پڑھے تو بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. دیکھیں کیسی آسانی ہے. لہذا اب پڑھ لے اور آئندہ کوشش کر کے اسی وقت پڑھ لیا کرے، ورنہ بعد میں پڑھ لے. وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شرح الصدور میں ہے، بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں. نمبر 1 نماز میں سستی. نمبر 2 شراب نوشی. نمبر 3 والدین کی نافرمانی. نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا. جو اسلامی بھائی معاذ اللہ عز و جل نماز نہیں پڑھتے یا قضا کر کے پڑھتے ہیں، فجر کے لیے نہیں اٹھتے، یا بلا شرعی مجبوری کے مسجد میں با جماعت پڑھنے کے بجائے گھر ہی پر نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کہیں نماز میں سستی برے خاتمے کا سبب نہ بن جائے. اسی طرح شراب خور، ماں باپ کا نافرمان اور مسلمانوں کو اپنی زبان یا ہاتھ وغیرہ سے ایذا دینے والا سچی توبہ کر لے. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں توبہ کی اصل رجوع الی اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہے. اس کی 3 رکن ہیں. ایک تو یہ کہ اعتراف جرم، جرم کا اعتراف کر لیں. دوسرے ندامت. تیسرے عزم ترک، یعنی اس گناہ کو ترک کر دینے کا پکا ارادہ. اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی یعنی نقصان کا بدلہ. مثلا تاریک صلاۃ یعنی بے نمازی کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے. اور اگر حقوق العباد تلف کیے ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی تلافی ضروری ہے. مثلا ماں باپ، بہن بھائی، بیوی یا دوست وغیرہ کی دل آزاری کی ہے تو اس سے اس طرح معافی مانگے کہ وہ معاف کر دے.
صرف مسکرا کر سوری کہہ دینا ہر معاملے میں کافی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ صرف سوری کہہ کر سامنے والے کو اتنی تکلیف پہنچا کر اس کے دل کو چورا چور کر کے صرف سوری کہہ دینے سے ہم اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ کسی مسلمان کا دل توڑنا، اس کو ایذا پہنچانا، یہ کعبے کی دیوار کو گرانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جی ہاں، ہم کتنا آسان سمجھ لیتے ہیں، اپنے دوست احباب میں ایسا مذاق اڑا لیتے ہیں کسی کا، وہ بیچارہ کھسیانی ہنسی ہنستا ہے، لیکن اس کے دل پر ذرا غور کیجئے کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ خدارہ ایسا مت کیجئے، صرف تھوڑا سا لطف اٹھانے کے لیے کسی بیچارے مسلمان کو ایذا مت پہنچائیے، نہ آنکھوں سے گھور کر، نہ اس زبان سے، نہ اس ہاتھ سے ایذا پہنچائیے، بلکہ ان کی حرمت کا، ان کی عزت کا خاص خیال رکھیے۔ نفس یہ کیا ظلم ہے، ہر وقت تازہ جرم ہے، نہ تواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کا شعر ہے۔ اعزاء المشاہدین، فقد حکیہ ان تلمیذا لفضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ حضرته الوفاة فدخل عليه الفضيل رحمه الله وجلس عند رأسه وقرأ سورة ياسين فقال يا أستاذ لا تقرأ، فسكت ثم لقنه فقال قل لا إله إلا الله، فقال لا أقولها لأني منها بريء، العياذ بالله تعالى، ومات على ذلك. فدخل الفضيل منزله وجعل يبكي 40 يوما لم يخرج من البيت، ثم رآه في النوم وهو يسحب به إلى جهنم، فقال بأي شيء نزع الله المعرفة منك وكنت أعلم تلامذتي؟ قال بثلاثة أشياء. ما هي؟ استمعوا. أولها النميمة، فإني قلت لأصحابي بخلاف ما قلت لك. والثاني الحسد، حسدت أصحابي. والثالث كان بي علة فجئت إلى الطبيب فسألته عنها فقال تشرب في كل سنة قدحا من خمر، فإن لم تفعل تبقى بك العلة، فكنت أشربه. نعوذ بالله من السخط الذي لا طاقة لنا به، ونستغفره من جميع سيئاتنا. وفي الدر المختار ما ظهر من المحتضر من كلمات كفرية يغتفر في حقه ويعامل معاملة موت المسلمين، حملا على أنه في حال زوال عقله. سبحان الله، كيف يفهمنا هؤلاء العلماء؟ فينبغي لنا أن لا نفتي على سؤال أحدا مباشرة هو كفر أو هو صار كافرا وهو كفر وهكذا، لا، لم نتعرف على النميمة. ما هي النميمة؟ تعالوا بنا نسمع تعريفه، وهي أن ينقل الرجل كلام الغير بين الناس، يذهب إلى الشخص ويقول قال فيك فلان كذا وكذا، بقصد الإفساد وإلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين، ولا يعلم أنه بنميمته هذه أصبح من المفسدين في الأرض والمتعرضين لعقوبة الله تعالى. میٹھی میٹھی اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سن رہے ہیں آپ کیسا لمحہ فکریہ ہے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذہین ترین طالب علم شاگرد، اس کا کیا حال ہوا؟ آئیے سنیے، منہاج العابدین میں ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد کی نزاع کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے.
تو اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی. وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس سے میں بیزار ہوں. بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی. حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا. 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے. 40 دن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کس سبب سے اللہ تعالی نے تیری معرفت طلب فرما لی؟ میرے شاگردوں میں تیرا تو مقام بہت اونچا تھا. اس نے جواب دیا 3 عیوب کے سبب سے. نمبر 1 چغلی، اور نمبر 2 حسد، کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا، والعیاذ باللہ. اور نمبر 3 شراب نوشی، کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا تھا. تو طبیب کہتا تھا کہ اگر تو نہیں پیے گا تو تیری بیماری نہیں جائے گی. اس سبب سے میں شراب کا یہ پیالہ، یہ گلاس پی لیا کرتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خدا سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر اپنے معبود برحق کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھک جائیے. چغلی، حسد اور شراب نوشی کے سبب ولی کامل کا شاگرد کفریہ کلمات بول کر مرا. یہاں ایک مسئلہ شرعیہ بھی یاد رکھیے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں مرتے وقت معاذ اللہ عز و جل اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے، کہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا ہو، لہذا ہم کفر کا حکم نہیں لگائیں گے. افسوس آج کل چغلی اس قدر عام ہے کہ اکثر لوگوں کو شاید پتہ تک نہیں چلتا کہ میں چغل خوری کر رہا ہوں. چغل خوری ہوتی کیا ہے؟ چلیں یہ بھی سیکھ لیں آج مدنی چینل کے ناظرین. چغل خوری آخرت کے لیے سخت تباہ کن ہے. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے غیبت، طعنہ زنی، چغل خوری اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. والعیاذ باللہ. ایک حدیث پاک میں ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. تو چغلی کی تعریف میں عرض کرنے لگا تھا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ برے خاتمے کے اسباب، یہ رسالہ، اس کے صفحہ نمبر 9 پر چغلی کی تعریف پیش کی جاتی ہے. علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام نووی علیہ رحمت اللہ القوی سے نقل فرمایا کہ کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا چغلی ہے. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، افسوس اکثر لوگوں کی گفتگو میں آج کل غیبت اور چغلی کا سلسلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. نعم اعزاء المشاہدین، الغیبہ والنمیمہ والحسد هذه الأمراض توجد بين الناس ولا نجتهد أن نشفي من هذه الأمراض ولا نحاول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهمازون واللمازون والمشاؤون بالنميمة الباغون للمراء العنة يحشرهم الله في وجوه الكلاب. العياذ بالله تعالى.
وقال سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. فينبغي للمسلم أن يحترز من الحسد والغيبة والنميمة وغيرها من المهلكات العظيمة التي هي من كبائر الذنوب ومن أسباب عذاب القبر وعذاب النار وسوء الخاتمة. ومع الأسف الشديد نحن نجد من أكثر الناس اليوم من لا يحفظون اللسان ولا يلزمون أنفسهم السكوت ويحسدون على القليل والكثير ويغرون الإخوان على الإخوان بالنميمة والغيبة والبهتان في كل مجلس، وما علموا أنهم بذلك وقعوا في المهلكات العظيمة. لا نعرف ما هي الغيبة، ما نعرف ما هي النميمة، ما هو الحسد، لا نعرف، ونحسد ونغتاب ونجعل أنفسنا قطات. القطات لا يدخل الجنة. ماذا يكون حالنا أيها الإخوة المسلمون وأعزائي المشاهدين؟ إن خطر اللسان عظيم وأمره مخيف، ولا نجاة من خطره إلا بالصمت وترك النطق إلا عند الحاجة بقدرها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طوبى لمن عمل بعلم وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال إن الرجل ليكلمني بالكلام لجوابه أشهى إلي من الماء البارد إلى الظمآن فاترك جوابه خيفة أن يكون فضولا. إخواني المسلمين، ومن أعظم المهلكات الحسد للمسلمين. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ومعنى الحسد أن تتمنى، استمعوا هذا التعريف لكي نتعرف على الحسد. ما هو الحسد؟ معنى الحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك. وما هي علاماته؟ ومن علاماته أن تجد في الصدر والقلب ضيقا وحرجا وكراهية لنعمة أنعم الله بها على عبد من عباده في دينه أو دنياه، حتى إنك تحسده بأن تتمنى زوال نعمته عنه وتتمتع بنعمته وتفرح بمصيبته، وأن تشمت ببليته وتحجره وتقاطعه وتتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة ونميمة وإفشاء سر وهتك ستر وغيره، وأن تهزأ وتسخر منه وتمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة، وكل ذلك شدید الاسم والتحریم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ بیماریاں حسد، غیبت اور چغلی ہمارے درمیان اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم حسد، غیبت اور چغلی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ یہ غیبت ہو گئی مجھ سے یا چغلی ہو گئی یا حسد ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ فضول گوئی سے پیچھے ہٹتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص بعض اوقات مجھ سے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کا جواب دینا مجھے اس قدر پسند ہوتا ہے جس قدر پیاسے آدمی کو ٹھنڈا پانی بھی پسند نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میں اس بات سے ڈرتے ہوئے جواب دینے سے باز رہتا ہوں کہ کہیں یہ فضول کلام ہی نہ ہو. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو قطعی جنتی
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक फरमाते हैं कि हर सहाबी कतई जन्नती है। हाँ जी हाँ, अशरा मुबशरा 10 सहाबा इकराम भी जन्नती हैं ही हैं, लेकिन दीगर तमाम के तमाम सहाबा अलैहिम रिदवान याद रखिए कतई जन्नती हैं। इसके बावजूद वो फजूल गोई से इतना बचे और हम फजूल गोई में इतने लग जाएं कि हमारी जबान कैंची की तरह चलती रहे और इधर की उधर लगाते रहे, उधर की इधर लगाते रहे, चुगलियां करते रहे, हसद करते रहे। यहां सहाबा इकराम, अब बात तो सुनिए कि मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं जितना प्यासे को ठंडा पानी अच्छा लगता है ना, उससे भी ज्यादा मुझे अच्छा लगता कि उसको जवाब देता, लेकिन फिर भी छोड़ देता कि कहीं फजूल गोई ना हो जाए। बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादिरी दामत बरकातुहुल आलिया का अमल भी तो मुलाहजा फरमाइए। फजूल गोई से इतना दूर हटते हैं कि अपने पास पेड़ रखते हैं, मुफस्सिल मदीना पेड़, और उस पर लिख लिख कर गुफ्तगू करते हैं आदत बनाने के लिए। और हमें भी तरगीब इरशाद फरमाते हैं कि खामोश रहने की आदत बनाइए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के शहजादे 20 गुफ्तगू रोजाना लिख लिख कर करते हैं। क्यों? इसलिए अपनी आदत बनाए कि फजूल गोई हमसे ना हो जाए। फरिश्ते हमारी फजूल गोई लिख रहे हैं, बरोज़ क़यामत हम कैसे हिसाब देंगे एक एक लफ्ज का। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा अपने हाले जार पर रहम खाइए। हम सबको अपने हाल पर रहम करना चाहिए। बुरे खात्मे के असबाब के मुतालिक मालूमात हासिल करके इससे बचना चाहिए। गीबत, चुगली, हसद से दूर, कोसों दूर भागें और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। मदनी काफले में सफर करते रहेंगे, मदनी इनामात का रिसाला भरते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह बुरे खात्मे के असबाब के मुतालिक भी पता चलता रहेगा और इससे हम बचते भी रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का ईमान महफूज फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए और मरते वक्त हम कलमा पढ़कर इस दुनिया से जाएं। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।